رمضان المبارک میں اللہ کے حضور نمازیں پڑھیں، سجدہ کیا، اللہ کے لیے قرآن مجید کی تلاوتیں کی اور اللہ کے لیے راتوں کو جگ کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے لیے دعائیں مانگی، پوری امت کے لیے اور انسانیت کے امن کی دعائیں مانگی، سلامتی کی دعائیں مانگی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آج یوم الجائزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کے حصول کا آج دن ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں جو یہ عید اور خوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے، رمضان کی عبادتوں کے بدلے میں، رمضان کی ریاضتوں کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ یہ خوشی اور انبساط امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ اور دائمی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر بے کس، ہر ضرورت مند اور ہر کس و ناکس کے گھر میں اللہ تعالیٰ تو بے انتہا خوشیاں نازل فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابو بکر، دنیا کی تمام قوموں کی اپنی اپنی عیدیں ہوتی ہیں اور یہ ہماری عید ہے، اس عید پہ خوشیاں منائی جائیں، اور اس عید پہ مسلمان مرد، مسلمان خواتین، بزرگ، نوجوان، بچے سب خوشیوں کا اظہار کریں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار کریں۔ آج کے دن کسی کے چہرے پہ پژمردگی نہ ہو، آج کے دن کسی کے چہرے پہ رنجیدگی نہ ہو، آج کے دن کسی کے چہرے پہ کبیدہ خاطر نہ، کوئی چہرہ کبیدہ خاطر نہ ہو، بلکہ ہر کوئی اللہ کی جانب سے دی ہوئی اس عنایت اور اس رحمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کریں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں اور اپنی اس سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی عید کی مبارکبادی پیش کریں اور وہ اپنے اہل وطن کو بھی عید کی مبارکبادی پیش کریں، اور دنیا کی تمام انسانیت کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ آج ہم لوگ عید کی نماز کے بعد گلے ملتے ہوئے پچھلی قدورتوں کو مٹائیں، رنجشوں کو دور کریں، اور انسانیت اور اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے، جو گلوبل پیغام ہے، اس گلوبل پیغام کو عام کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے اپنی رنجیدگی کو ختم کریں اور آپس میں اتحاد، یگانگت اور یکجہتی کا پیغام مسرت پیش کریں، اور ساری دنیا کے سامنے یہ پیغام پیش کریں کہ الامہ الاسلامی یا امہ واحدہ، انسانی اسلامی امت ایک امت ہے، اور اس امت کے لوگ جب خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو بغل گیر ہوتے ہیں، لوگوں کو سینوں سے لگاتے ہیں، الفت بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، نفرتیں مٹاتے ہیں، قدورتیں مٹاتے ہیں۔ یہ امت انسانیت کے درمیان وحدت کا پیغام لے کر کے اٹھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امت مسلمہ سے پہلے دوسری امتوں نے ساری دنیا کے لوگوں کو رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، گروہ کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر، ملک اور باؤنڈریز کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین کو ان امتوں کا یہ عمل پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کو معزول کیا اور امت مسلمہ کو پیدا فرمایا، جو امت ساری دنیا کی انسانیت کے لیے الفت کا پیغام لے کر کے آتی ہے، جو امت بھید بھاؤ کو، نفرتوں کو، منافرت کو اور خلفشار کو مٹا کر کے یکجہتی کا پیغام پیش کرتی ہے، اور ساری انسانیت کو ایک وحدت کی لڑی میں پیو کر کے اللہ کے حضور سبوں کو سجدہ ریز ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ وہ امت محمدیہ ہے جو امت انسانیت کو انسانیت کا درس دیتی ہے، بنی آدم کے ایک ہونے کا درس دیتی ہے، اور اس طریقے سے یہ امت دنیا کی پچھلی تمام امتوں سے ممتاز ہے۔ اور یہ عید کا پیغام ہے جو خصوصی پیغام میں آج کے اس خطبے میں آپ تمام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، جب ہم صف بندی کرتے ہیں تو ہماری صفوں میں غریب اور امیر کا امتیاز نہیں ہوتا ہے، کالے اور گورے کا امتیاز نہیں ہوتا ہے، کمزور اور ضعیف اور طاقتور کا امتیاز نہیں ہوتا ہے، رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہوتا
ہوتا ہے، امتیاز صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون تقوی کی بنیاد پہ اللہ سے زیادہ قریب ہونے والا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگنے والے مسلمان سب ایک دوسرے کے اگل بغل کھڑے ہوتے ہیں اور سب ایک ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ یہ پیغام انسانیت کے درمیان پہنچنا چاہیے اور سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ اس عید کے پیغام سے ایک اور پیغام مجھے یاد آتا ہے عید کے موقع پر کہ یہ جو عید کی نماز ہماری ہوتی ہے اور رمضان کے روزے جو ہم رکھتے ہیں تو قمری مہینے سے ہم شروع کرتے ہیں، چاند کے حساب سے تاریخوں کو دیکھتے ہیں، اور جب چاند کے حساب سے تاریخوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہماری یہ تاریخیں کسی خاص موسم اور سیزن کا متقاضی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ موسم اور سیزن بدلتا رہتا ہے، ہماری تاریخیں بدلتی ہوتی ہے۔ کبھی یہ بہار کا موسم ہوتا ہے، کبھی یہ خزاں کا موسم ہوتا ہے، کبھی یہ فصل گل و لالہ کا موسم ہوتا ہے، اور یہ ہر موسم میں ہماری عید آتی ہے، اور ہم یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا نعرہ مستانہ ہم ساری دنیا کے سامنے ہر سیزن اور ہر موسم میں پیش کرتے ہیں، اور یہ قمری مہینے کی تاریخوں کی وجہ سے ہمیں یہ موقع میسر ہوتا ہے جو دنیا کے سامنے ہم یہ پیغام پیش کرتے ہیں۔ جب عید آتی ہے تو ہم اپنے روزوں کو یاد کر کے، اپنی عبادتوں کو یاد کر کے، ہم خوشی اور انبساط کے لیے سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے روح کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری کبریائی ستودہ صفات کا مالک اللہ رحمان الرحیم ہے، جو کائنات کا رب ہے، ساری انسانیت کا خالق اور مالک ہے۔ یہ روح بے چین ہوتی ہے اپنے اس رب سے ملاقات کے لیے، اور مسجدوں میں آ کر کے اپنی خوشی کے اظہار کے لیے سب سے پہلے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے یہ روح، اور اس روح کو تسکین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اس طریقے سے ہم اپنے خوشی کے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ پیغام انسانیت کو پیش کرنا پڑے گا، اور ہم پیش کرتے ہیں کہ عید ہماری مسرتوں کا دن ہے، لیکن اس مسرت کا آغاز اپنے رب کائنات رب ذوالجلال کی عبودیت کا اظہار کر کے، اس کے سامنے عبدیت کا اظہار کر کے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر کے، اور اس سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگ کر کے ہم اپنی اس خوشی کے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ امتیاز ہے مسلمانوں کا اور مسلمانوں کی عید کا۔ مسلمانوں کی عید کا ایک بڑا اور امتیاز یہ بھی ہے کہ مسلمان ساری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سب سے پہلی آیت جو قرآن مجید کی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ساری کائنات پہ جس کی رحمتیں محیط ہیں، اور ساری انسانیت اور سارے خلائق کے اوپر اپنی رحمتیں اور رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، تیری ان صفتوں کے ساتھ ایک عظیم ترین صفت یہ ہے کہ تو سارے کائنات کا رب ہے۔ اے اللہ، تو ساری کائنات اور ساری مخلوقات کا رب ہے۔ تو ساری مخلوقات کے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ساری انسانیت کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ بسرے ہوئے سبق کو یاد کرو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ جو تمہارا بھی خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے۔ اللہ صرف ہمارا نہیں ہے، رب صرف ہمارا نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کا وہ رب ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اس اللہ کی طرف جو تمہارا اور ہمارا رب ہے۔ ہم یہ پیغام اس عید کے ذریعے سے ساری انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم اس عید کے موقع پہ ساری انسانیت کے سامنے اتحاد کا پیغام پیش کرتے ہیں، یکجہتی کا پیغام پیش کرتے ہیں، اور ساری انسانیت کو امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں۔ اس موقع سے، عید کے موقع سے، میں اپنی جانب سے، اسلامی سنگھ نیپال کی جانب سے اور امت مسلمہ نیپال کی جانب سے اور ہمارے تمام دوست و احباب کی جانب سے تمام مسلمانوں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسان
انسانیت کو اور برادران وطن کو، بھائیوں اور بہنوں کو، سبوں کو عید کی مبارکبادی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں امن کے لیے قائم کام کرنے والے لوگ اور دینی جماعتیں اور تحریکات اسلامی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دین کو قائم کرنے اور دنیا میں امن و شانتی قائم کرنے اور دنیا کے لوگوں کو امن اور شانتی کا پیغام اور درس دینے کے لیے انتھک محنتیں کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اس عید کے موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دینی جماعتوں کو آپس میں متحد ہو کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ساری باؤنڈریز اور حدود کو پار کر کے دنیا کے ہر گوشے اور ہر خطے میں بندگان خدا تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے مجبور اور حاجت مند بندوں تک ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم اولین طور پر معمور کیے گئے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، ایک حدیث میں ہے کہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کی فقیر اور محتاج ہے، اور خیر الخلق من ہم انفع للناس، اور سب سے بہترین مخلوق وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہم تحریکات اسلامی اور دینی جمعیات اور اسلامی جماعت کے لوگ اور مسلمانان نیپال اور مسلمانان عالم دنیا کے تمام لوگوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے صف اول میں ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگوں کی خدمات بے لوث پیش کرتے ہیں۔ ہم اس بات پر مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام جماعتوں کو، تمام جمعیات کو اور تمام تحریکات کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر کہ اب مستقبل مسلمانوں کا ہے، اور مسلمان اور ساری دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے امن اور شانتی کے سائے تلے آنے والے ہیں۔ ایسے موقع پہ نوجوانوں کا کلیدی کردار ہوتا ہے، اور ان نوجوانوں کی تربیت کرنے کے لیے ماؤں کی گودیں ہوتی ہیں اور ماؤں کی تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ میں ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس مسرت بھرے عید کے موقع پر آپ اس درس کو نہ بھولیں کہ آپ کی گود میں پلنے والا جو بچہ ہے، جو بچیاں ہیں، وہ کل امت اور ساری انسانیت کا مستقبل اور رہبر اور قائد ہونے والے ہیں۔ آپ ان کی اگر صحیح اسلامی تربیت کریں گے، صحیح انسانی تربیت کریں گی اگر آپ، تو انشاءاللہ العزیز یہ قائد دنیا کو امن و شانتی کا پیغام لے کر کے ساری دنیا میں امن کا علم لے کر کے ساری دنیا میں پھیلیں گے، اور ان کے ذریعے سے دنیا امن و شانتی کے سائے تلے آئے گا۔ اس لیے آپ کا کردار بہت ہی کلیدی ہے۔ آپ اگر اسلام کو حرز جا بنائیں گی اور آپ اگر اسلامی تربیت ہمارے بچوں کی کریں گی، تو یہ نسل نو مستقبل میں آ کر کے یہ انسانیت کی قیادت کا فریضہ اور اسلام اور مسلمانوں کی قیادت کا فریضہ انجام دیں گے، اور اس کے ذریعے سے ساری دنیا میں انسانیت کا پیغام عام ہو پائے گا۔ اس لیے میں آپ کو اس موقع سے عید کی مبارکبادی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ درس یاد دلانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے نوجوانوں کو بھی یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ عزیز نوجوانوں، جگر گوشو، تم علامہ اقبال کے شاہین ہو، اور تم شاہین صفت نوجوانوں، مستقبل تمہارا ہے، ہم رہیں نہ رہیں لیکن کل یہ دنیا تمہاری ہوگی، اور تم اس دنیا کے قائد ہوگے، امت کے قائد ہوگے۔ تمہارے کاندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں، فلک دیکھ، فضا، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، وہ مشرق سے ابھرتا ہوا سورج تم ہو، وہ آفتاب تم ہو، اور تمہارے ذریعے سے امت مسلمہ کو قیادت کا فریضہ انجام دیا جائے گا، اور دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بنے گی۔ اس بات کے لیے اپنے آپ کو آپ اور نوجوانوں تیار کرو۔ عید کی مسرتیں اور عید کا مسرت بھرا پیغام میں آپ کو دینے کے ساتھ ساتھ یہ درس بھی آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین یہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں بھرا عید ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے جس گوشے اور خطے میں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں اور صعوبتوں اور مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور بربریت کا نشانہ کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طاقتوں کو توڑ دے اور مسلمانوں کو عزت اور شوکت عنایت فرما، اور ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، اور ساری دنیا کی انسانیت کو امن کا درس دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اللہم آمین۔ ملک نیپال اور برادران وطن کو بھی میں عید کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔